بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مخلوط حکومت میں شامل سبھی جماعتیں بہت زیادہ نقصان اٹھا رہی ہیں، اگرچہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہو رہا ہے کہ کس طرح سے اقتدار کی خاطر بس یہ آ گئے اور کوئی پلان کچھ نہیں تھا۔ آج تک اگر ہم ان کی تاریخ میں دیکھیں ان پارٹیوں کی، شاید کبھی یہ اتنی مشکل میں نہیں تھیں، اتنے مسائل میں نہیں تھیں، اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی اتنی پریشان ہیں، لیکن کچھ اور لوگ ہیں شاید جو ان سے بھی زیادہ پریشان ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں، یعنی وہ ان پارٹیوں کا حصہ ہوتے ہوئے بھی ان کا حصہ نہیں ہے۔ اب ان کی عزت بھی نہیں رہی۔ سپریم کورٹ کی جو رولنگ آ گئی ہے، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنا دیا ہے، سپریم کورٹ نے جو رائے دے دی ہے، پریزیڈنشل ریفرنس جو گیا تھا، صدارتی ریفرنس کہ منحرف اراکین کا کیا کرنا ہے، یعنی جن کو عرف عام میں لوٹے کہا جاتا ہے۔ اب 25 منحرف اراکین نے حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالا تھا، سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا کیونکہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ لوگ جو اپنی پارٹی سے غداری کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور ویسے انہوں نے حلف لیا ہوتا ہے تو ان کا تو ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہونا چاہیے، ایسے ضمیر فروشوں کا۔ تو اب جب ان کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا تو حمزہ صاحب کے پاس تو اکثریت ہی نہیں رہے گی اور وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکیں گے۔ اب بہت سی اس میں موش گافیہ کہہ لیں، تجزیہ کار، دانشور، صحافی، پوری ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں، اشتہارات اتنے ملے ہیں، اور پھر اتنی مشکلوں سے تو پوری کمپین کر کے کیا کچھ کر کے تو اس حکومت کو لایا گیا تھا، یہ جو چوچوں کا مربع ہے، تو ظاہر ہے کہ دکھ تو ہوگا۔ تو وہ ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کس طرح حمزہ صاحب تو جناب کنٹینیو کر جائیں گے، اور پتہ نہیں کس طرح، پہلے اتنے مسائل ہیں، اب تو اخلاقی جواز پہلے نہیں تھا، اب آپ دیکھیے قانونی جواز بھی ان سے چھینا گیا۔ لیکن جو سب سے زیادہ میری نظر میں مشکل میں آگے ہیں وہ لوگ ہیں جو یعنی منحرف اراکین جن کا کوئی مستقبل اس طرح سے نہیں نظر آ رہا۔ اب ان میں لیڈ پر کون تھا؟ عبدالعلیم خان صاحب اور جہانگیر خان ترین صاحب۔ اچھا، اب یہ دو گروپ بن گئے تھے، ویسے تو کوشش ہوئی تھی کہ ایک ہی گروپ بن جائے، لیکن جہانگیر ترین گروپ نے عبدالعلیم خان صاحب کو قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ ایک طرح سے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ تھے، اور جہانگیر ترین گروپ نے جب یہ سارا عدم اعتماد کا سارا کھیل ہو رہا تھا تو واضح طور پر جہانگیر ترین گروپ نے کہہ دیا نہیں جناب، ہمارا تو کسی بھی صورت میں کینڈیڈیٹ عبدالعلیم خان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہیں سے اختلافات شروع ہو گئے تھے، تو پھر یہ الگ الگ ایک طرح سے دونوں نے ڈیل کی تھی، مگر اب ان کے ووٹ ہی نہیں رہے، ان کے ووٹ ہے ہی نہیں۔ اب کیا کہنا چاہیے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اب میں کچھ اور مثال دینا بھی نہیں چاہ رہا۔ تو آپ دیکھیے کہ جن کو اے ٹی ایم مشینز کہا جاتا تھا نام لے لے کر، اور نون لیگ کیا کہتی تھی، یہ دیکھو جی جہانگیر ترین، یہ شوگر مافیا، یہ سرغنہ، اس کو باہر بھگا دیا، عمران خان نے اس کو باہر بھگا دیا، اس کا نام ڈالتے نا ای سی ایل میں، یہ وہ، اور یہ کوئی سالوں پرانی کی بات نہیں، سالوں پرانی بات نہیں، چند ماہ پرانی بات ہے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ کیا ہوا۔ لیکن کتنا کچھ ان لوگوں نے کھو دیا۔ یقیناً پیسہ ہے، انفلوئنس ہے، ابھی بھی ان کے پاس الیکٹیبلز ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے ہوا تھا کہ عمران خان جیسا بندہ جو پہلے مقبول تھا لیکن حکومت سے نکل کے مقبول ترین ہو گیا، اور کوئی ایک جلسہ، کوئی ایک ریلی، کوئی ایک ان کی بیٹھک دکھا دیں یا کوئی ایک کارنر میٹنگ دکھا دیں تحریک انصاف کی جہاں آپ کو لوٹے کا ذکر نہ ملے۔ لوٹے باقاعدہ نظر آ رہے ہوں گے، کوئی جہاز میں دکھا رہا ہے جناب لوٹے دکھا رہا ہے، کوئی یعنی جو یہ ڈرون کیمرہ ہوتا ہے اس کے اوپر لوٹے دکھا رہے ہیں لٹکے ہوئے، کوئی لے کر آئے جھنڈے ان کے اوپر لوٹے دکھائے جا رہے ہیں، کوئی گاڑیوں کے پیچھے باندھ رہے ہیں، کوئی موٹر سائیکل کے پیچھے باندھ رہے ہیں، ہر جگہ جناب لوٹا لوٹا لوٹا، اور تصاویر ہیں ہر طرف، اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے۔ تو ایک عزت اور احترام وقار وہ کیا۔ اب کیا جس طرح سے پہلے ہم نے دیکھا ضرورت تھی تو اس وقت حمزہ شہباز جا کر مل رہے تھے، علیم خان صاحب جناب جو کہ سینئر صوبائی وزیر ہوا کرتے تھے، ایک دور میں وزیر اعلیٰ کینڈیڈیٹ بھی تھے، کیا ان کو اب اس طرح سے عزت ملے گی؟ کیا جہانگیر ترین گروپ کو اس طرح سے عزت ملے گی؟ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی سخت سٹیٹمنٹس نہیں دے رہے، بلکہ انہوں نے تو جب حمزہ شہباز ان سے ملنے آئے تو جہانگیر ترین صاحب نے یہاں تک کہہ دیا، ہلکا سا محسوس کر لیا تھا کہ ماحول بدل رہا ہے، تو اس ملاقات کے بعد یہ کہہ دیا کہ جی میں کسی کو روک تو نہیں سکتا کہ اگر کوئی مجھ سے ملنے آتا ہے، ظاہر ہے ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز رہی، اللہ ان کو صحت دے، تو بڑا عرصہ ایک گزار کر وہ برطانیہ میں واپس پاکستان آئے، کافی عرصہ کہہ رہے تھے اب آ رہے ہیں، لیکن وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ماحول پتہ نہیں کیا بن جائے، کیا ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پھر کس طرح سے حالات بدلتے چلے گئے، ہر آنے والا دن مشکلات لے کر آ رہا ہے ان پارٹیوں کے لیے جو اس وقت حکومت میں ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ان کا تو والی وارث ہی کوئی نہیں رہا۔ تحریک انصاف میں کیا عزت ہوا کرتی تھی، کیا احترام ہوا کرتا تھا، اور یعنی کیا کچھ نون لیگ کی طرف سے ان کو نہیں کہا گیا، اس کے باوجود عمران خان صاحب نے ان کا ساتھ دیا، لیکن
پھر کیا ہوا، ایک تو نیب کیس آ گیا جہانگیر خان علیم خان صاحب پر، عبدالعلیم خان صاحب پر، اور جہانگیر ترین پر شگل سکینڈل آ گیا۔ پھر عمران خان صاحب نے خود یہ بات کی پوڈ کاسٹ میں، جب انہوں نے تفصیل سے اس حوالے سے بات کی، پہلی دفعہ اس طرح سے انہوں نے کھل کر بات کی عبدالعلیم خان اور جہانگیر ترین کے حوالے سے کہ پارٹی تو 26 سال پرانی ہے، یہ لوگ بعد میں آئے اور یعنی ان کا پارٹی کے لیے بڑا کردار رہا، لیکن جو نظریہ تھا پارٹی بنانے کا، تحریک انصاف، یعنی کہ سب کے لیے قانون برابر ہوگا اور ہم نے ایک پاکستان ایسا بنانا ہے، دو نہیں ایک پاکستان، کہ کرپشن جہاں نہ ہو، جہاں جو اوپر بیٹھے لوگ ہیں وہ کرپشن نہ کریں، اور وہاں اقربا پروری نہ ہو کہ آپ سیاست میں اس لیے نہ آئے، حکومت میں اس لیے نہ آئے کہ آپ نے اپنا کاروبار چمکانا ہے۔ تو یہ نظریہ تھا، لیکن شاید وہ لوگ، انہوں نے اشارہ یہ دیا عبدالعلیم خان اور جہانگیر ترین، ان کے شاید نظریات فرق تھے، اور اگر وہ بالکل پاک صاف سیاست کے لیے آئے تھے تو آج وہ ان چوروں ڈاکوں کے ساتھ نہ بیٹھے ہوتے جن کے خلاف خود تحریک انصاف بنی تھی اور جن کے خلاف یہ لوگ تحریک انصاف کے ساتھ آئے تھے۔ تو اب تو انہی کے ساتھ بیٹھے کہ ساری عمر جن کو یا جب تک تحریک انصاف نے ان کو چور ڈاکو کرپٹ کہتے رہے تو یہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ عمران خان سے لاکھ ناراضگی صحیح، تو اپنا ایک الگ تشخص رکھتے، الگ ایک اپنی پارٹی کی طرف چلے جاتے، استعفے دیتے، اور یہ کم از کم لوٹے کا ٹیگ تو ان پر نہ لگتا۔ تو یہ اپنا ایک الگ، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ عبدالعلیم خان صاحب، جہانگیر ترین اور چودھری سرور صاحب جو کہ سابق گورنر ہیں اور سابق گورنر پنجاب، اچھا وہ نون لیگ میں گئے، نون لیگ سے تحریک انصاف میں پھر نون لیگ کو جوائن کر لیا۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے۔ انہوں نے خیر اس طرح سے جوائن تو ہم نہیں کہہ سکتے ابھی تک کیا ہے، مگر بہرحال ہو سکتا ہے باقاعدہ جوائن کر لیں، لیکن پھر کیا عزت اور احترام رہ جائے گا اگر یہ باقاعدہ نون لیگ کو جوائن کرتے ہیں۔ تو مشکل نظر آ رہا ہے کہ اب کم از کم جہانگیر خان ترین صاحب کا تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ باقاعدہ نون لیگ کو جوائن نہیں کریں گے۔ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ اب کسی طرح جو رہی سے ہی کچھ مطلب رہ گیا ہے معاملہ، اس کو بچاتے ہوئے تو ایک اپنا الگ تشخص تو کم از کم رکھیں۔ تو اب تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ پیسے بھی واپس کرنے پڑیں گے جو لوٹوں نے لیے، یہ کیا وہ کیا۔ جہانگیر ترین صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ واپسی کا راستہ رکھنا چاہ رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے عبدالعلیم خان کی طرح چیلنج نہیں کیا عمران خان کو کہ جی میرے ساتھ مناظرہ کر لو، یہ کر لو وہ کر لو۔ لیکن ایک دور میں جہانگیر ترین صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر کہلایا کرتے تھے، سینئر صوبائی وزیر تھے عبدالعلیم خان صاحب، اور سوچا جاتا تھا کہ جناب یہ وزیر اعلیٰ کے بعد سب سے زیادہ پاورفل ہوں گے، کم از کم پارٹی کی سطح پر تو یہ ہوں گے۔ اور لیکن پھر یہ کافی عرصے تک یعنی ساتھ رہے سارے کیسز کے باوجود، اور پھر یہ عدم اعتماد سے چند ماہ پہلے ہی جناب وہ پھر استعفیٰ عمران خان صاحب کو دیا اور یہ سارا کچھ ہوا۔ تو اب یہ چند ماہ میں ایسا کیا ہو گیا تھا، اس کا بھی آج تک کوئی واضح جواب نہیں آ سکا۔ تو بہرحال اب یہ صورتحال ہے، ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہے، اور اب پتہ نہیں کیا بنے گا ان لوگوں کا، ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ان کی ساری جو امیدیں تھیں وہ تو پنجاب حکومت کے ساتھ تھیں، وہ تو حمزہ شہباز سے تھیں۔ تو وہ جب حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ نہیں رہے تو اب کیا رہ گیا؟ ان کی اپنی پارٹی کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں تو کیا ہوگا؟ ابھی تو انہوں نے اپنے ان لوگوں کو بنانا تھا کہ جن کے حلقوں میں یعنی مسائل اس طرح سے ہیں کہ اب ان لوگوں کو ساتھ ملایا گیا، جو تحریک انصاف سے جیتے ہوئے تھے ان لوگوں کو جب ساتھ ملایا تو جو تحریک انصاف سے ہارے ہوئے نون لیگ کے لوگ تھے ان کا کیا قصور تھا، ان کو کیسے ایڈجسٹ کرنا تھا، وہ الگ مسائل چل رہے تھے۔ تو اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے یہ سپریم کورٹ کی وجہ سے۔ اچھا، تجزیے تبصرے جاری ہیں کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، اور میں حیران ہوں کہ کتنی تکلیف ہو رہی ہے بعض ہمارے لوگوں کو کہ جی لوٹوں کے ساتھ یہ کیا ہو گیا کہ ان کے ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہوں گے، لوٹوں کے ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوں گے۔ کتنی بری بات ہے، اوہو یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہو گئی ہے جناب، یہ ہو گیا وہ گیا۔ میں نے اتنی آج تک لوٹوں کے لیے اتنا درد اور اتنی تکلیف ٹیلی ویژن پر دیکھی جتنی آج میں دیکھ رہا ہوں بعض جگہوں پر، اور عجیب و غریب تبصرے ہو رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جناب بالکل قاسم سوری کی رولنگ یہ غیر آئینی، آئین توڑ دیا، آئین شکنی ہو گئی، آرٹیکل 6 لگاؤ، تو جناب سپریم کورٹ بالکل بیچ میں آئے، یہ آ سکتی ہے، نہیں یہ بالکل جو چھوڑ دیں کہ پارلیمنٹ کے معاملات میں یا اسپیکر کی رولنگ پر یا دیگر معاملات میں سپریم کورٹ نہیں آ سکتی، آئین میں لکھا ہوا ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، چھوڑ دیں، آ جائیں۔ آج بالکل جناب وہ سمر سالٹ قلعہ بازی کھائی اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کس طرح سے بیچ میں آ گئی ہے، یہ تو ایک معاملہ پارلیمنٹ کا ہے کہ لوٹے ووٹ ڈالیں نہ ڈالیں، سپریم کورٹ کو کیسے اختیار ہو گیا یہ کہ وہ اس پر کوئی رولنگ دے دے، وہ تو نہیں دے سکتی۔ تو جناب بڑے یہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ کرشمے ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہوتے رہیں گے، لیکن اس میں مجھے لگتا ہے عبدالعلیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب نے بہت کچھ کھو دیا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔